دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سنائیں گے جس کی زندگی ایمان، صبر اور صبر کے امتحان کی ایک حقیقی مثال ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں خوشحالی اور آزمائش قریب قریب ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی صبر کی طاقت کو کیسے ثابت کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ قرآن اور تاریخی روایت کے مطابق ان کے پاس زمینیں، مویشی اور ایک خوشحال خاندان تھا۔ وہ اللہ کے قریب رہتے، اپنی عبادت کو اہمیت دیتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کے اصولوں پر پیش آتے۔ لوگوں کے لیے وہ ایک مثال تھے اور جو بھی رہنمائی یا مشورہ چاہتا وہ ایوب کے پاس آتا۔ ایوب کی زندگی میں خوشحالی صرف مال و دولت تک محدود نہیں تھی، ان کی اولاد نیک اور ذمہ دار تھی۔ گھر کا ماحول پرامن اور منظم تھا اور بیوی گھر کے انتظام میں مددگار، سمجھدار اور صبر والی تھی۔ قرآن میں ان کی تعریف صبر اور شکر کے لحاظ سے کی گئی ہے اور یہ ان کی خصوصیات کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی میں ایوب علیہ السلام کے پاس ہر نعمت تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ہر نعمت کے ساتھ امتحان بھی چھپا ہوا تھا۔ زمینیں اور مویشی زیادہ تھے، لیکن اللہ کی رضا کے بغیر یہ سب کچھ مستقل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی خوشحالی میں آزمائشیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور ایوب علیہ السلام کی زندگی اس کا مظہر تھی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے زمین کی فصلیں یا مویشیوں کی معمولی بیماری بتا رہے تھے کہ آنے والے حالات آسان نہیں ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام ہر لمحے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے اور دل میں صبر اور شکر قائم رکھتے۔ یہ وہ ابتدائی دور تھا جب ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب کچھ مستحکم اور خوشحال لگ رہا تھا، لیکن قرآن اور تاریخ کے مطابق اللہ نے انہیں آزمائش کے ایک بڑے مرحلے کے لیے تیار کیا۔ ان کا صبر، شکر اور ایمان اس وقت نمایاں ہو رہا تھا جو آنے والے تمام آزمائشوں کے لیے بنیاد بننے والا تھا۔ ہر دن، ہر لمحہ ایوب علیہ السلام کے لیے ایک سبق تھا کہ حقیقی خوشحالی مال و دولت میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ آغاز تھا ان کی کہانی کا جس میں ہر ناظر حقیقی صبر، شکر اور ایمان کی اہمیت دیکھ سکے۔ ایوب علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں خوشحالی اپنی انتہا پر تھی۔ زمینیں، مویشی، اولاد اور ایک مضبوط خاندان ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش کا پہلا مرحلہ شروع ہوا اور اس کا آغاز مال و دولت پر اثر انداز ہونے سے ہوا۔ شیطان نے انسان کے ایمان کی جانچ کے لیے ایوب علیہ السلام کی دولت اور وسائل کو نشانہ بنایا۔ کچھ زمینیں خشک پڑ گئیں، فصلیں ضائع ہو گئیں اور مویشیوں میں بیماری پھیل گئی۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے واقعات ابتدا میں معمولی لگے، لیکن وقت کے ساتھ ایک بڑے نقصان کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ایک نیک اور صابر انسان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے نہ غصہ کیا، نہ شکایت کی، بلکہ ہر نقصان کے ساتھ اللہ کی رضا اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر آزمائش میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ذہن میں آتے، یہ نقصان کیوں ہوا؟ کیا ہم اسے برداشت کر پائیں گے؟ لیکن ایوب علیہ السلام نے ان سوالات کو دل پر بھاری نہ ہونے دیا۔ زمین یا مویشی کے ضائع ہونے کے ساتھ وہ صبر اور حکمت کا مظاہرہ کرتے چلے گئے۔ ان حالات میں بیوی اور گھر کے افراد بھی پریشان ہوئے، مگر ایوب علیہ السلام کی قیادت اور صبر نے سب کے دل مضبوط رکھے۔ وہ نہ صرف خود کے لیے صبر کرتے بلکہ گھر کے ماحول میں بھی امن قائم رکھتے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے ایک مویشی کی بیماری یا فصل کا نقصان حقیقی دنیا کے مناظر کے طور پر قابل تصور تھے اور ہر ویژول کے لیے موزوں تھے۔ یہ وقت تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھایا کہ حقیقی طاقت صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ ایمان اور صبر میں ہے۔ ہر نقصان کے ساتھ ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ ہر لمحہ ایک سبق بن گیا کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں اور ان کا مقابلہ اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مال اور زمینوں کی بربادی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بنیاد مضبوط کی اور آنے والے جسمانی اور گھریلو امتحانات کے لیے تیاری کر دی۔ اس آزمائش نے ثابت کیا کہ صبر، ایمان اور اللہ کی رضا ہی حقیقی طاقت ہیں جو ہر انسان کے لیے مثال بن سکتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں اگلا بڑا مرحلہ شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جسمانی آزمائش نازل کی۔ ایک دن اچانک ان کے جسم میں شدید تکلیف اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ یہ بیماری نہ صرف جسمانی تھی بلکہ ان کی روزمرہ زندگی اور معمولات پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔
ایوب علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ حیران تھے کہ ایک نیک اور صابر انسان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں بیماری کے اثرات جھوٹے لگے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی شدت بڑھتی گئی۔ ایوب علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دیگر حصے متاثر ہونے لگے اور معمولی کام بھی کرنا مشکل ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے ہر لمحہ صبر اور اللہ کی رضا کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے اور ہر درد میں حکمت چھپی ہے۔ بیوی اور گھر کے افراد بھی پریشان ہوئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ گھر کے ماحول کے لیے صبر اور تحمل کو برقرار رکھا۔ چھوٹے چھوٹے لمحات جیسے کھانے پینے کا معمول یا بچوں کے ساتھ بات چیت اب ان کے لیے امتحان بن گئے تھے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا اور ایوب علیہ السلام کی صبر کی طاقت ہر لمحہ نمایاں ہوتی رہی۔ بیچ میں چھپے سوالات ذہن میں آتے، جیسے یہ بیماری کب ختم ہوگی، کیا یہ سب برداشت کرنا ممکن ہوگا؟ لیکن ایوب علیہ السلام نے ان سوالات کو دل پر بھاری نہ ہونے دیا۔ بیماری کے دوران ایوب علیہ السلام نے اپنی عبادات اور اللہ کی یاد کو ترک نہیں کیا۔ وہ اپنے دل میں صبر، شکر اور اللہ کی رضا قائم رکھتے۔ ہر درد، ہر لمحہ، ہر تکلیف ایک سبق بن گئی کہ حقیقی طاقت ایمان اور صبر میں ہے، نہ کہ جسمانی صحت یا مال و دولت میں۔ یہ مرحلہ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے مشکل تھا، کیونکہ نہ صرف جسمانی تکلیف تھی بلکہ سماجی اور گھریلو زندگی پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ یہ وقت دکھاتا ہے کہ حقیقی انسانیت اور ایمان کس طرح ہر قسم کی آزمائش میں صبر اور حکمت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری اور جسمانی آزمائش نہ صرف ان کی شخصیت کو مضبوط بنانے والی تھی بلکہ آنے والے تمام امتحانات کے لیے بنیاد بھی فراہم کر رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ صبر اور اللہ کی رضا ہی حقیقی طاقت ہیں، اور یہ کہ حقیقی ایمان ہمیشہ ہر آزمائش میں پرکھا جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی جسمانی آزمائش کے دوران ان کے گھر کے اندر بھی مشکلات بڑھنے لگیں۔ بیماری نے نہ صرف ان کے جسم کو متاثر کیا بلکہ گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ کر کبھی کبھی حوصلہ ٹوٹنے لگتا، مگر وہ بھی اللہ کی رضا پر صبر کرنے کی کوشش کرتی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے بچوں کا بیمار ہونا یا گھر کے روزمرہ کام کا رک جانا ہر دن ایک نئے امتحان کی شکل اختیار کر گئے۔ ایوب علیہ السلام نے نہ صرف اپنی تکلیف برداشت کی بلکہ گھر کے حالات کو سنبھالنے میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن گھر کے اندر معمولی سی بات پر بیوی نے ایک قدم بڑھا کر کہا کہ اگر میں کوئی خطا کروں تو مجھے سزا دی جائے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان اور صبر کی بنیاد پر اس وعدے کو قبول کیا۔ یہ عمل 100 کوڑوں کی سزا دینے تک پہنچا، جو ایک حقیقی امتحان تھا، نہ کہ محض جسمانی تکلیف۔ ہر کوڑا، ہر لمحہ صبر اور ایمان کا امتحان تھا۔ ایوب علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ حیران تھے کہ ایک نیک انسان اس قسم کی آزمائش کے دوران کیسے صبر کر سکتا ہے۔ بیوی کے رویے، بچوں کے تاثرات اور گھر کے حالات سب اس امتحان کا حصہ تھے۔ ایوب علیہ السلام نے ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور دل میں صبر اور شکر قائم رکھا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے کھانے پینے کے معاملات میں مشکلات، بچوں کی پریشانی یا بیوی کے رویے میں نرمی اور سختی سب حقیقی دنیا کے مناظر کی طرح تھے۔ ہر واقعہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ آزمائش صرف جسمانی نہیں بلکہ دل اور ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ یہ تجربات اور گھر کے اندر کی آزمائشیں ان کے صبر اور امتحان کی بنیاد مضبوط کر رہی تھیں۔ یہ وقت دکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت مال دولت یا جسمانی صحت میں نہیں بلکہ ایمان اور صبر میں ہے۔ ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ زندگی کی مشکلات میں صبر اور اللہ کی رضا ہی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ ہر مرحلہ ایوب کی کہانی میں ایک اہم نقطہ تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایمان صرف عبادات میں نہیں بلکہ ہر روزمرہ کے حالات، ہر تعلق اور ہر امتحان میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے مشکل اور نمایاں آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب ان کے صبر کی انتہا کو پرکھنے کے لیے 100 کوڑوں کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ حضرت ایوب کے ایمان، صبر اور حکمت کا حقیقی امتحان تھا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان اور صبر کی بنیاد پر بیوی کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیوی کسی غلطی کی مرتکب ہوئی تو وہ اسے سزا دیں گے، اور یہ وعدہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان کی پرکھ کے لیے تھا۔ ایک دن ایسا لمحہ آیا جب بیوی نے ایک معمولی غلطی کی۔ ایوب علیہ السلام نے وعدے کے مطابق 100 کوڑے دینے کا عمل شروع کیا۔ ہر کوڑا جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ دل اور ایمان کا امتحان بھی تھا۔ ایوب علیہ السلام نے نہ غصہ کیا، نہ الزام لگایا، بلکہ صبر کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ گھریلو ماحول سنجیدہ تھا۔ بیوی کی شرمندگی، بچوں کی حیرت اور گھر کے دیگر افراد کی فکر مندی سب ایوب علیہ السلام کے دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ لیکن ہر کوڑا دیتے وقت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ سزا صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی بلکہ ایوب علیہ السلام کے دل اور روح کی مضبوطی کا امتحان تھی۔
چھوٹے چھوٹے لمحات جیسے بچوں کی سوالات بھری نظریں یا بیوی کی آنکھوں میں شرمندگی ہر لمحہ ایوب علیہ السلام کے صبر کی طاقت کو بڑھا رہے تھے۔ ہر کوڑا ایک سبق تھا کہ حقیقی طاقت مال، اولاد یا جسمانی قوت میں نہیں بلکہ ایمان اور صبر میں ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس دوران ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دل میں سکون برقرار رکھا۔ ان کے صبر کی طاقت اس وقت نمایاں ہوئی جب نہ صرف جسمانی تکلیف بلکہ سماجی اور گھریلو ذمہ داریاں بھی ان پر بوجھ بن گئی تھیں۔ یہ واقعہ صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک ایمان کی طاقت اور صبر کی انتہا کی علامت تھا۔ ایوب علیہ السلام نے دکھایا کہ انسان کس حد تک اللہ کی رضا کے لیے صبر کر سکتا ہے، اور یہ صبر نہ صرف ان کے لیے بلکہ آنے والے ہر انسان کے لیے مثال بن گیا۔ یہ وقت تھا جب ایوب علیہ السلام نے اپنی سب سے بڑی آزمائش کو حقیقی صبر اور ایمان کے ساتھ مکمل کیا۔ ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ حقیقی طاقت ایمان، صبر اور اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور گھریلو آزمائش کے بعد ان کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی شدت کو محسوس کرنے لگے۔ ابتدائی طور پر صرف جسمانی تکلیف تھی، لیکن جلدی اس کا اثر سماجی زندگی اور معاشرتی تعلقات پر بھی پڑنے لگا۔ گاؤں اور قبیلے کے لوگ حیران تھے کہ ایک نیک، پرہیزگار اور صابر انسان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایوب کی بیماری کو دیکھ کر ان سے فاصلے بنانے لگے اور کچھ لوگ مشورے دینے آئے۔ یہ سب رد عمل حقیقت پر مبنی تھے، کیونکہ ہر انسان آزمائش کی شدت کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر سماجی رد عمل کو صبر اور حکمت کے ساتھ برداشت کیا۔ لوگوں کی باتوں، نظریوں اور مشوروں پر وہ غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ دل میں اللہ کی رضا قائم رکھتے اور ہر بات کو صبر کے ساتھ سنتے۔ ان کے ارد گرد کے لوگوں کے تاثرات، حیرت اور کبھی کبھار خوف سب واضح اور قابل تصور تھے۔ بیوی اور بچے بھی سماجی رویے سے متاثر ہوئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر لمحے گھر کے ماحول میں صبر، شکر اور سکون قائم رکھا۔ بچوں کی معصومانہ حیرت، بیوی کی فکر مندی اور محلے کے لوگوں کے نظریات سب حقیقی مناظر کے طور پر سامنے آتے تھے۔ یہ مرحلہ ایوب علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان تھا، کیونکہ جسمانی اور گھریلو مشکلات کے ساتھ ساتھ سماجی رد عمل نے ان کے صبر اور ایمان کو مزید پرکھا۔ ہر دن ایک نیا سبق لے کر آتا اور ایوب علیہ السلام کی برداشت، حکمت اور ایمان نمایاں ہوتا۔ کچھ واقعات جیسے کسی رشتہ دار کی غیر متوقع مدد یا کسی پڑوسی کی ناپسندیدگی ہر لمحہ آزمائش اور سبق کے طور پر موجود تھے۔ ایوب علیہ السلام نے ہر سماجی رویے کو ایک موقع کے طور پر لیا کہ وہ صبر، شکر اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہر صورتحال کا سامنا کریں۔ یہ وقت واضح کرتا ہے کہ حقیقی ایمان صرف عبادات میں نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی، سماجی تعلقات اور ہر امتحان میں ثابت ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دکھایا کہ کس طرح ہر لمحہ صبر اور حکمت کے ساتھ گزارا جائے اور ہر امتحان کو اللہ کی رضا کے نقطہ نظر سے سمجھا جائے۔ یہ مرحلہ ایوب علیہ السلام کی کہانی میں اہم تھا، کیونکہ اس نے ظاہر کیا کہ ایمان اور صبر ہر انسان کے لیے سماجی تعلقات میں بھی ضروری ہیں۔ ہر واقعہ حقیقت پر مبنی تھا اور آنے والے مزید امتحانات کی بنیاد رکھتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم مرحلہ وہ آیا جب ان کے صبر اور ایمان کو اللہ کی طرف سے اجر ملا۔ کئی سالوں کی بیماری، گھریلو اور سماجی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ایک دن ایوب علیہ السلام کے جسم پر بیماری کا اثر کم ہونے لگا۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، جسم کے دیگر حصے اور صحت کے تمام پہلو واپس لوٹنے لگے۔ یہ شفا صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ثابت قدمی کے بعد اللہ کی رحمت نے ان کے دل و جان میں سکون پیدا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور اولاد بھی اس لمحے خوشی اور سکون محسوس کر رہے تھے۔ گھریلو ماحول ایک بار پھر پرامن اور خوشحال ہو گیا۔ لوگ جو پہلے حیران یا دوری اختیار کر چکے تھے اب ان کی شفا اور مضبوط ایمان کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ یہ وقت ظاہر کرتا ہے کہ آزمائش اور صبر کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی کہانی میں یہ مرحلہ ایک عظیم سبق تھا کہ صبر اور ایمان کی انتہا کے بعد کامیابی اور سکون آتا ہے۔ سماجی سطح پر لوگوں کے رویے بدل گئے تھے۔ جو لوگ پہلے پریشان تھے یا فاصلے بنا چکے تھے وہ اب ایوب علیہ السلام کی شفا اور ثابت قدمی کو دیکھ کر احترام اور محبت کے ساتھ قریب آئے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے تجربات سے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی رضا اور صبر ہر حال میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ شفا اور اللہ کی رحمت ان کے لیے ایک نئی زندگی کی ابتدا تھی۔ وہ دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشحال اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ ان کے ایمان، صبر اور حکمت کی کہانی ہر نسل کے لیے مثال بن گئی۔ یہ مرحلہ واضح کرتا ہے کہ ہر امتحان، ہر دکھ اور ہر صبر کا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقی ایمان کا مظاہرہ ہر انسان کے لیے سبق بن سکتا ہے۔ حضرت ایوب کی شفا اور اللہ کی رحمت نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے یہ پیغام رکھتی ہے کہ صبر کے بعد کامیابی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور آزمائش کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں واپس کی. بیماری، مالی نقصان اور گھریلو مشکلات کے بعد ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک نئی خوشحالی کی طرف بڑھنے لگی. ابتدائی طور پر زمینیں، فصلیں اور مویشی جو ضائع ہوئے تھے دوبارہ ان کے اختیار میں آ گئے. یہ تمام نعمتیں اللہ کی رضا اور ایوب علیہ السلام کے صبر کی بدولت واپس آئیں. ایوب علیہ السلام کے لیے ہر چیز پہلے سے بہتر اور زیادہ مضبوط انداز میں لوٹی. زمینیں زرخیز ہو گئیں، مویشی صحت مند اور بڑھ چڑھ کر پیداوار دینے لگے. ایوب علیہ السلام کے گھر میں خوشحالی کا ماحول واپس آ گیا. بیوی اور اولاد کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں اور گھر کے ہر کمرے میں سکون اور امن قائم ہو گیا. ایوب علیہ السلام کے صبر کی کہانی اب نہ صرف خاندان بلکہ قبیلے کے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئی. سماجی تعلقات بھی مضبوط ہو گئے. وہ لوگ جو پہلے پریشان یا دوری اختیار کر چکے تھے اب ایوب علیہ السلام کے قریب آئے. ان کی شفا اور دوبارہ حاصل ہونے والی خوشحالی دیکھ کر ان کا احترام اور عقیدت بڑھ گئی. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ مرحلہ ایک حقیقی مثال ہے کہ اللہ کی رضا اور صبر کے بعد کامیابی یقینی ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے زمین کی دیکھ بھال، بچوں کی تعلیم اور گھر کے روزمرہ کے کام اب آسان اور خوشگوار ہو گئے. ہر لمحہ یہ دکھا رہا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع اور صبر کرنے والے کے لیے ہر چیز واپس اور بہتر صورت میں ملتی ہے. ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو صبر اور ایمان کا مظاہرہ کیا وہ ہر انسان کے لیے سبق بن گیا. ان کی شفا، دوبارہ خوشحالی اور اللہ کی نعمتیں نہ صرف ان کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. یہ وقت واضح کرتا ہے کہ آزمائش، صبر اور ایمان کے بعد اللہ کی رحمت اور نعمتیں ہر انسان کے لیے واپس آتی ہیں. حقیقی خوشحالی صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، صبر اور ایمان میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر امتحان اور دکھ کا انجام اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں آتا ہے. ہر لمحہ، ہر واقعہ، ہر تجربہ ایک سبق بن گیا کہ صبر اور ایمان کے بعد خوشحالی اور سکون لازمی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری مراحل میں ان کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی عطا کی. اس مرحلے میں ایوب علیہ السلام نے نہ صرف اپنے جسمانی اور مالی حالات کو مستحکم کیا بلکہ اپنی روحانی اور اخلاقی تعلیمات کو بھی برقرار رکھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے، انہیں ایمان، صبر اور شکر کی تعلیم دیتے. ہر لمحہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ حقیقی طاقت صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور صبر میں ہے. ایوب علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں تاکید کی کہ خاندان والے اللہ کی رضا اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انہوں نے بتایا کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں لیکن ہر صبر اور ایمان کا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یہ وصیتیں نہ صرف ان کے خاندان کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سبق بن گئی. ان کے آخری دنوں میں خاندان، اولاد اور قبیلے کے لوگ ان کے ارد گرد جمع رہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کے یہ لمحات واضح کرتے ہیں کہ ایمان اور صبر کے بغیر حقیقی خوشحالی اور سکون حاصل نہیں ہو سکتے. ہر لمحہ ایک سبق بن گیا کہ ہر آزمائش کا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور ہر صبر کی قدر بڑھتی ہے. ایوب علیہ السلام کی وصیتیں اور ان کی آخری زندگی ایک مکمل مثال ہے کہ حقیقی انسانیت، ایمان اور صبر کس طرح زندگی کے ہر پہلو میں ظاہر ہوتا ہے. یہ تجربات اور سبق آج بھی ہر شخص کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی پوری کہانی آزمائشوں اور صبر کے بعد ہر انسان کے لیے ایک روشن مثال بن گئی. ان کی زندگی یہ دکھاتی ہے کہ مشکلات اور دکھ صرف عارضی ہیں اور ایمان اور صبر کے ساتھ ہر آزمائش کا حل ممکن ہے. ایوب علیہ السلام کے صبر کی طاقت بیماری، گھریلو اور سماجی آزمائشوں میں واضح ہوئی. ان کی ثابت قدمی یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت مال، اولاد یا جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور صبر میں چھپی ہے. ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر سماجی رد عمل بھی ایک موقع تھا کہ ایوب علیہ السلام اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور لوگوں کے لیے مثال قائم کریں. ان کی شفا، دوبارہ خوشحالی اور زندگی کے آخری لمحات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے لیے کبھی ضائع نہیں جاتی. ایوب علیہ السلام کی وصیتیں اور نصیحتیں آج بھی ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کی رضا اور صبر کو اپنا سکون اور طاقت سمجھے. یہ کہانی نہ صرف ایک نبی کی آزمائش ہے بلکہ ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ مشکلات میں صبر، ایمان اور اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر دکھ کا صلہ اللہ کی طرف سے نصیب میں خوشی، سکون اور رحمت کی صورت میں آتا ہے. ہر لمحہ جو ایوب علیہ السلام نے صبر اور ایمان کے ساتھ گزارا وہ آج بھی ہر نسل کے لیے سبق ہے. یہ کہانی ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ
ताल्लुक मजबूत रखना और सब्र का दामन नहीं छोड़ना जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई है और आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और ईमान से सबक सीखा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।